الحمد لله رب العالمين. بد نظری کا کوئی علاج، اصل علاج تو وہی ہے جو قرآن میں ہے کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہو اپنی نظروں کو دبا کے رکھیں. اور دوسرا علاج یہ لکھا ہے علماء نے کہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اسی نیت سے پڑھا کریں کہ اللہ مجھے بد نظری کی آفت سے بچائے. مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ اتحیات میں بھول جاتا ہوں. کوئی بات نہیں، اللہ پاک رحمت کریں گے. یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے. کوئی نہیں بھولتے، آپ بھولتے پھر آپ نماز بھی نہ پڑھتے نا. اگر ہم نے جوتے پاؤں میں پہنے ہوئے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں اور کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو کوئی حل نہیں. کچھ نہ کہو یار بچہ چھوڑ دو اس کو، کر دو اس کو اس کے حال میں چھوڑ دو. تو بہرحال پڑھ سکتے ہیں. گردن کا مسح کرنا حنفی مسلک میں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے. اور حنفی بھی ایک حدیث پہ عمل کرتے ہیں جس میں ہے کہ جس آدمی نے گردن کا مسح کیا اللہ قیامت والے دن اس کو ان اغلال اور قیود سے بچا لیں گے جو کافروں کے گلے میں ڈالی جائیں گی. طواف کے دوران میں اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، بالکل مانگ سکتے ہیں. کہتے ہیں جی میں نے دیکھا ہے کہ سعودی لوگ جو ہیں لکڑی کا دھواں لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو بخار ہے، عود کا بھی ہوتا ہے اور کئی بوٹیاں ہیں جن کا ہوتا ہے، اور یہ تو حضور کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور یہ بڑی اچھی چیز ہے اور یہ کافی دیر تک کپڑوں میں رہتی ہے.